یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کا۔ بعض لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے 3 ایسے غلط عقیدے اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں، بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے غلط عقیدے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 1 کہ تمام انبیاء کرام کے جو جسم مبارک ہے وہ قبروں میں محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ایک عقیدہ ان لوگوں کا ہے۔ نمبر 2 پر ان کا ماننا یہ ہے کہ حیات برزخی انبیاء کرام کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پر چند لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم، عام مسلمانوں کا جسم مرنے کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ نمبر 1 ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کا نعوذ باللہ جسم مبارک جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے۔ میں آپ کو اس دنیا سے 2 انبیاء کرام کی ایسے مثالیں دوں گا اس کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انبیاء کرام کا جسم محفوظ تھا، جسم محفوظ ہے اور جسم محفوظ رہے گا۔ سب سے بڑی مثال حضرت عزیر علیہ السلام کی 3 سپارے میں اور 2 صفحے پر آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا کہ وہاں انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ آپ ان لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ ان کو ایسی موت دی کہ وہ 100 سال تک وہیں موجود رہے اور ان کے ساتھ ان کا ایک گدھا بھی تھا۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ کہ آپ دیکھیے اپنے گدھے کی طرف۔ جب انہوں نے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، پھر اس پر گوشت چڑھایا گیا اور اس کی ہڈیاں بنائی گئیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت اس طرح زندہ کریں گے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وہاں پر آرام فرماتے رہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ گدھے کی طرف تو متوجہ کرنے کا کہا گیا کہ ان کی طرف دیکھیے یہ ریزہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ اٹھایا گیا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کا جسم مبارک بالکل محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہترین مثال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب موت واقع ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور جنات آپ کے سامنے کام کر رہے تھے اور کافی عرصے تک آپ اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جب لاٹھی کو دیمک نے کھایا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب، جب دیمک نے لاٹھی کو کھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا سا جھکے اور زمین پر آرام فرما ہوئے تو جس کی وجہ سے ان کو معلوم ہوا جنات کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کئی عرصہ پہلے موت واقع ہو چکی تھی، تو جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام کا جسم اتنے سالوں بعد بھی محفوظ تھا اس دنیا میں اور بعد میں بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، حضرت عزیر علیہ السلام کی اور حضرت